اپنے رب کی صفات تو بیان کیجیے. من ای جنس ہوا، ام ہوا من فضہ ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس جنس کا ہے؟ قرآن حکیم میرے رب کا تعارف کرواتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے اور نہ کسی نے اس کی طرف وصال کیا ہے، نہ کوئی واصل باللہ ہے، نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے، نہ اللہ میں داخل ہوا ہے، نہ اللہ کسی میں فنا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوا ہے. یہی تو وہ کفر کا عقیدہ تھا جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تین 1=3، یہی تو کفر تھا. اور یہی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ واصل باللہ تھے، ان کا اللہ کے ساتھ وصال ہو گیا، واپس اللہ میں فنا ہو گئے. اور ان کا مصلی کی شان کیا تھی؟ حضرت تو حضرت رہ گئے، حضرت کے مصلی کی شان یہ تھی کہ جو اس مصلی کو ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیتا تو ان کے لیے وہ نجات کا سبب بن جاتا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کے مرنے پر یاد کیجئے، حضرت کے مصلی کو چھونا نجات ہے. اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک کو جو کرتا چھوتا رہا، جو آپ پہنتے رہے، وہ جا کے رئیس المنافق کو پہنایا، جنازہ پڑھا، اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی. مصلی کو چھونے سے اگر نجات ہوتی تو محمد تو اپنا کرتا پہنا رہے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنا اس کی قبر، اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور قرآن اعلان کر رہا ہے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے والے 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو رب پھر بھی نہیں بخشتا. کسی کے مصلوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے لوٹوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے بستروں کو ہاتھ لگا کر، کسی کی جوتیوں کو سیدھا کر کے، کسی کے کرتے پہن کر قیامت کے دن نجات. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے، یا فاطمہ یا بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو دل میں آتا ہے ہمارے مال میں سے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا. اگر قیامت کے دن تم پکڑی گئی تو محمد رسول اللہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے. آپ نے فرمایا اے میری امت، کہیں یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو، اونٹ تمہاری گردنوں کو اپنے منہ میں دبوچ چکا ہو، تم بلبلا رہے ہو، مجھے تلاش کر رہے ہو، اور حشر میں مجھے تلاش کر کے میرے پاس آؤ اور کہو اے نبی ہماری مدد کیجئے. وہاں پر میرا ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت، میں دنیا میں پورا دین بیان کر چکا تھا. نہ کسی کے کرتوں پہننے سے نجات ہے، نہ کسی کا مصلی تھامنے سے نجات ہے، نہ کسی کی جوتیاں چھونے سے نجات ہے. نجات اس اسلام کے اوپر، اس دین کے اوپر عمل کرنے میں. اور جب دین اسلام کے ساتھ عقیدے میں شرک داخل ہوگا، جب دین اسلام کے ساتھ بزرگوں کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ یہ جو چاہے تصرف کر گزرے، اللہ کے حقوق پہ جیسے مرضی ڈاکہ ڈال لیں، تو پھر سمجھ لیجئے یہ دین انسان کا شرک کی لعنت کی وجہ سے برباد ہو جاتا. یہ صفحہ 77 ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں عبداللہ خان رئیس کا گھوڑوں کا استبل تھا، ویران کوٹری تھی. انگریز رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. یہ آ کر اس کی کوٹڑی میں چھپ گئے. کہتے ہیں خدا جانے مخبر کون اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روپوشی کی کوٹڑی تک متعین بھی کر دیا. چنانچہ پولیس انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت کے عبداللہ خان کے استبل میں پہنچ گئے. ادھر ادھر کی باتیں کی، گویا اپنے نا وقت آنے کو چھپا رہے ہوں. جہاں دیدہ تجربہ کار دور سے تاڑ گئے. لیکن اب کیا کریں، چلتے 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 گھوڑوں کہا میں تیرے گھوڑے خریدنے کے لیے آیا ہوں. اچانک اس کوٹڑی پہ پہنچے جہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بند تھے تو فوراً ہاتھ مار کے دروازہ کھول دیا. کہا ادھر دروازہ کھلا، ادھر عبداللہ خان کا دل اچھل کے اس کے حلق میں آ گیا کہ بس ابھی حضرت پکڑے جائیں گے، میری تو خیر ہے، میں تو جو مارا گیا سو مارا گیا، حضرت بھی پکڑے جائیں گے. کہا لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا مصلی بھی ہے، لوٹا بھی ہے، اور پانی وضو کا زمین پہ گرا ہوا بھی ہے، لیکن کوٹڑی خالی ہے. تو کہا میں دل ہی دل میں حضرت کی کرامت پر داد عیش دینے لگا کہ واہ حضرت کیا کمال ہے. ہم سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضرت غائب ہیں. تو وہ انگریز کہنے لگا بھائی اس کوٹڑی میں کیا کرتے ہو؟
کہا جی یہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ کہا نماز تو مسجد میں ہوتی ہے۔ کہا نفل یہاں پڑھتے ہیں، فرض مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ معافی مانگ کر کہ میں نے بغیر وقت کی آپ کو تنگ کیا، چلا گیا۔ کہا میں نے دروازہ بند کیا، واپس آیا، آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت سلام پھیر رہے ہیں، وہیں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا حضرت کی اس شان میں جو یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر لیا گیا، کفار قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قبیلے کا آدمی ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے تھے؟ عرش والے نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے مٹھی مٹی اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے وہ مٹی ان کفار کی طرف پھینکی اور وہاں سے نکال کر آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے چلے۔ کفار اندر جا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، وہ اپنے گھوڑ سواروں کو دوڑاتے ہیں، سراقہ تعاقب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صدیق کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا اپنی جان پر نہیں رو رہا، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ یہ 2 نیزے کے فاصلے پر سراقہ رہ گیا ہے، یہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدیق فکر نہ کرو، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے اللہ تو جیسے چاہتا ہے سراقہ سے سلوک کر۔ اس کا جانور، اس کا گھوڑا اپنے قدموں سمیت زمین کے اندر غرق ہو جاتا ہے، دھس جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے جبرائیل آتے ہیں، کفار پیچھے تعاقب کرتے ہیں، لیکن حضرت کو نبی سے بڑھ کر شان دی ہے کہ انگریز آ کر دروازہ کھولتا ہے تو مصلی خالی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے اسی مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ ملی؟ آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ اصل میں ان کا وجود نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ سنا یا نہیں سنا؟ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، بس یہ انگریزوں کے زمن سے پیدا ہوئے، انگریزوں کے بے ہی خواہ ہیں، اصل میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ ہماری اصل کب سے ہے؟ جب سے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر، ایک اللہ کا قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا عیسائیوں کے، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے کس چیز کو تھاما؟ ایک اللہ کے قرآن کو تھاما اور ایک محمد جان رحمت کے فرمان کو تھاما، اور آج ان 2 چیزوں کو کسی نے تھاما ہے تو وہ صرف اہل حدیث نے تھاما ہے، وہ صرف اہل سنت والجماعت نے تھاما ہے۔ کسی نے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے حضرت کے ملفوظات، کسی نے 4 امام نتھی کیے، کسی نے 12 امام نتھی کیے، کسی نے اس شیخ کو پکڑا، کسی نے اس شیخ کو پکڑا، لیکن اہل سنت نے اللہ کے فرمان، محمد رسول اللہ کے فرمان کے بعد کسی اور کی حاجت محسوس نہیں کی۔ جب سے اللہ کے رسول ہیں، جب سے صحابہ ہیں، اسی وقت سے اہل سنت ہیں، اسی وقت سے اہل حدیث ہیں۔ آئیے ذرا یہ نقطہ بھی صاف ہو جائے کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے۔ اصل میں انگریز کے خیر خواہ کون ہیں؟ صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی، رشید احمد گنگوہی اور ان کے اساتذہ، آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے۔ سرکار کون تھی؟ انگریز کی حکومت تھی نا۔ تو کہتے ہیں حضرت اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، چند روز کے لیے لوگوں نے ان کے درمیان تفریق تو کروانا چاہی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ اپنی قوم کے سب سے زیادہ دلی بہی خیر خواہ تھے۔ یہ تو انگریزوں کے خیر خواہ تھے، اسی لیے جب دارالعلوم کی 100 سالہ جشن منایا تو اس کا صدر مہمان خصوصی کس کو بنایا؟ اندرا گاندھی کو، کیونکہ سرکار کے بہی خار تھے، سرکار کی موافقت چاہیے تھی۔ آئیے